موت بانٹتی ہوئی لہر۔ قریباً 1.5 سال سے دنیا میں ایک ہی موسم کا چرچا ہے، یہ کورونائی موسم ہے۔ ابھی پہلی لہر ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری لہر آ گئی۔ ابھی دنیا موت بانٹتی ہوئی دوسری لہر دیکھ رہی تھی کہ تیسری کا ذکر آ گیا۔ پوری دنیا غم سے نڈال ہے۔ صرف اسرائیل میں خوشی سے ماسک پھاڑ دیے گئے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پوری آبادی کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے زندگی کو موت کی کشتی پر سوار کر دیا ہے۔ بھارت میں بری صورتحال ہے تو باقی دنیا میں بھی سکھ نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے تعلق رکھنے والے سینئر بیوروکریٹ شاعر حسن بیگ نے اپنی تازہ نظم ریزہ ریزہ خواب میں بہت کچھ بیان کیا۔ حسن بیگ نے دنیا بھر کے درد کو لفظوں کا لباس پہنایا۔ ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ جنوبی ایشیائی ملکوں میں تو لوگ احتیاط سے بھی گریزاں ہیں۔ بھارت میں جہاں موت گلیوں میں بلا بن کے پھر رہی ہے، وہاں پچھلے ہفتے ہمالیائی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار یعنی الہ آباد میں مذہبی تہوار کمبھ کا میلہ ہوا، جہاں گزشتہ پیر کے دن میلے میں دوپہر تک 21 لاکھ افراد گنگا نہا چکے تھے۔ ہندو عقیدے کے مطابق گنگا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بھارت میں کسی نے سوچا ہی نہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے چکر میں لاکھوں افراد نے موت کو گلے لگا لیا اور لاکھوں افراد موت کے پیغام رساں بن کر پورے بھارت میں پھیل گئے۔ اس میلے میں کروڑوں افراد شریک ہوئے تھے۔ گنگا اور جمنا کے سنگم پر ہونے والے کمبھ میلے کو ہندو مت میں خاص حیثیت حاصل ہے۔ اس میلے کے 3 مقامات ہیں: الہ آباد یعنی ہریدوار یا پریاگ راج، نمبر 2 ناسک ترمبک اور نمبر 3 اجین سنہسٹ۔ اس میلے میں لوگ زعفرانی یعنی کیسری رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔ کورونا کے باعث اس جماعت کو منسوخ کیا جاتا تو بہتر تھا، مگر اس سال میں کمبھ میلہ جاری ہے۔ ہندو سادھوؤں نے پورے ہندوستان میں کورونا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والے اس میلے میں منگل اور بدھ کے 2 دن انتہائی مقدس تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق گزشتہ بدھ کی سپہر تک 9 لاکھ افراد نے گنگا اسنان کیا۔ میلے کی اجازت دینے پر ہندوستان میں تنقید بھی ہو رہی ہے۔ جاپان اور برطانیہ کے وزیر اعظم بھارت آ رہے تھے، مگر اب دونوں نے دورے منسوخ کر دیے۔ ڈبل میوٹینٹ کورونا کے سامنے ہندوستان کا ہیلتھ سسٹم جواب دے گیا ہے۔ 14 ہندو گروپوں کی تنظیم نریندر گیری کے سربراہ کو بھی کورونا ہو گیا ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو اور موجودہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی کورونا ہو گیا۔ بھارت کی 2 ریاستوں میں مہاراشٹر اور اتر پردیش میں کورونا کی وبا زیادہ پھیلی ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے پریشانی کے عالم میں کہا ہے کہ ہنگامی سہولیات بھی صرف 15 دن چل سکتی ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار کی 2 رخی پالیسی پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سکھوں کے لیے دوبارہ صاحب کرتارپور کی یاترا بند کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کی تبلیغی جماعت کے رہنماؤں پر مقدمات بنا رکھے ہیں، مگر انہی حالات میں ہندوؤں کے لیے کمبھ میلے کی اجازت دے دی گئی۔ اس بے احتیاطی نے پورے بھارت کو کورونا میں جھونک دیا ہے۔ کولکتہ، دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کو ہر گلی میں موت کا پیغام دستک دے رہا ہے۔ کانپور اور احمد آباد سمیت راج کوٹ میں بھی کورونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ نریندر مودی کے انتخابی حلقے کے شہر وارانسی میں بھی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ لکھنؤ اور الہ آباد میں بھی کورونا کی تباہیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسپتالوں کے بعد شمشان گھاٹ اور قبرستان بھی جواب دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈیا میں حالات کنٹرول سے
باہر ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بقول گلزار، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کورونا جیسی جان لیوا وبا سے جس قدر بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بعض لوگ اسے اب بھی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے جس نے دنیا کو بدل دیا ہے؟ بلکہ جی خان کے شاعرہ ایمان کیرانی کے بقول ہنسنے رونے سے گئے، رابطے بڑھانے سے گئے، ایسی افتاد پڑی سارے زمانے سے گئے۔ ہنسنے رونے سے گئے، ربط بڑھانے سے گئے، ایسی افتاد پڑی سارے زمانے سے گئے۔ وہ تعفن ہے کہ اس بار زمین کے باسی اپنی سجدوں سے گئے، رزق کمانے سے گئے۔ دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والوں، کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے۔